تو میرے عزیزو، حقیقی بربادی کی وجوہات انسانی زندگی کی بدعمالی ہے، انسانی زندگی کی بدعمالی ہے۔ اب ان مصائب سے اور اس بربادی سے روکنے کا ایک سب سے بڑا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور دعا کے ذریعے آنے والے مصائب اور آفات کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ دعا کی حیثیت اسلحے کی سی ہے، اسلحہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں، تب بھی اسلحہ اپنا فائدہ نہیں دکھا سکتا۔ اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کے اندر بھی بڑی استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو وہ خود دعا، اس کا مضمون ٹھیک ہو، اس کے الفاظ ٹھیک ہو، اس کے اندر الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو۔ بس اوقات دوائی فائدہ دیتی ہے، لیکن دوائی اس طریقے سے استعمال کی جائے جس طریقے سے طبیب نے بتائی ہے، تب اس کا پورا نفع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعا کے الفاظ، دعا کا مضمون کیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، یہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جس دعا میں اسم اعظم ہوتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذنون کی دعوت دعا، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی اس دعا کے ساتھ الفاظ لے کے آئے گا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب الفاظ بھی صحیح ہوں اور ساتھ ساتھ دعا کرنے والا، یعنی یہ اسلحہ چلانے والا، وہ بھی اس کے اندر بھی استعداد ہو۔ اور وہ استعداد کیا ہے؟ اس کا دل اور اس کی زبان ان کے اندر مطابقت ہو، یعنی دل کے دھیان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہارا یقین ہونا چاہیے، تمہیں مجھ پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس ذات کے سامنے یہ درخواست پیش کی جا رہی ہے وہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے، میرے اوپر پوری شفقت رکھتی ہے، میری بات کا پورا علم رکھتی ہے۔ جس قدر دل کی یہ کیفیت یقین سے بھری ہوئی ہوگی، اتنا ہی گویا کہ دعا کرنے والے میں استعداد موجود ہے۔ دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو، دعا کرنے والا بھی پورے یقین سے ہو، لیکن تیسری بات بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، بس اوقات دعا بھی صحیح ہوتی ہے، دعا کرنے والے کا یقین بھی ٹھیک ہوتا ہے، دل کی توجہ بھی ہوتی ہے، اندر کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن تیسری چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی۔ کیا رکاوٹ بن گئی؟ لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ظلم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک شخص دور کا سفر کرتا ہے اور اس کا لباس اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، بال بکھری ہوئی ہے، ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، فانا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بس اوقات دعا کرنے والا یقین سے کر رہا ہوتا ہے، الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی گناہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی ظلم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی قطع رحمی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے دل کا وہ سیاہ نقطہ، جسے قرآن کہتا ہے کلا بدرانا، کلا بدرانا، وہ دل کا ران، دل کا زنگ، اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے مضمون بھی ٹھیک ہو،
مضمون بھی ٹھیک ہو اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کوئی گناہ نہ ہو، کوئی دل پہ گناہ کا کوئی سیاہ نقطہ نہ ہو جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی نیک ہونا اور متقی ہو تو پھر تو اس کی دعا اتنی بھی کافی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنی بھی دعا کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہونا، وہ متقی ہونا، وہ پرہیزگار ہونا۔ اور اگر امت اجتماعی طور پہ توبہ دعا کر رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے، اور پھر ان گناہوں سے دستبردار بھی ہونا ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی ہوگا، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور یہی ہمارے لیے ان حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سبب ہے حفاظت کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا۔ اللہ رب العزت ساری امت کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔